الغرض یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان رمضان کی تیاری کرتا ہے، اس مہینے میں انسان رمضان کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے، جس مہینے میں انسان رمضان کا استقبال کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان رمضان کے لیے خود کو عادی بناتا ہے نمازوں کا، خود کو عادی بناتا ہے روزہ رکھنے کا، اور عادی اس طریقے سے بناتا ہے کہ پریکٹس کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ایکشن کرتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے اور جسمانی ورزش کرتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے رمضان کے قابل اپنے جسم کو بناتا ہے، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کر کے رمضان کے روزے کے لائق خود کو بناتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کے اہتمام کا مہینہ ہے۔ رجب انتظار کا مہینہ تھا، وہ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے، اب اہتمام کا وقت آ چکا ہے، اب تیاری کا وقت آ چکا ہے، اب ایسا وقت آ چکا ہے جس وقت رمضان کی تیاری کی جائے گی، جس وقت رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس شعبان المعظم کو عظمت ملی ہے اور شعبان المعظم کو فضیلت ملی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے ہم سب شب برات سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ موت و حیات کے فیصلے فرماتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور جس کی زندگی نہیں ہوتی اس کے نام موت لکھتا ہے، اور پھر روزی کی تقسیم ہوتی ہے، ہر بڑے اور چھوٹے معاملے کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی مہینے میں رمضان مبارک سے پہلے شعبان المعظم میں قرآن پاک کے اترنے کا فیصلہ ہوتا ہے اور رمضان میں قرآن اترتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کے اترنے کا فیصلہ ہوتا ہے اور رمضان میں قرآن اترتا ہے۔ یقیناً اس معنی میں بھی یہ مہینہ محترم الشان مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور ایک رات جو شب برات ہے، جو اس مہینے کی گود میں ہے، جو اس مہینے کے اندر ہے، اس شب برات نے بھی اس مہینے کو اور ہی زیادہ چار چاند لگا دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایام سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شب و روز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم ایسے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایام ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، ایسی راتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب شب برات کی آمد ہوتی ہے، شب برات کی آمد کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، یہ ندا دی جاتی ہے، یہ منادی کرائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جس کی مغفرت کی جائے، جس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ جس کی بخشش کر دی جائے، ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جو آئے اور مغفرت طلب کرے، جو آئے اور گناہوں کا معافی مانگے، ان کے ایک ایک گناہ کو بخشنے کے لیے خدا اس رات تیار ہوتا ہے۔ وہ کہ وہ رات ہی نہیں، وہ گولڈن چانس ہوتی ہے، وہ ذری موقع ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے طرف سے آفر والی رات ہوتی ہے، جو آفر صرف ایک رات کے لیے سیمت ہوتی ہے، صرف
ایک رات کے لیے لمیٹڈ ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی کوئی سونے میں گزار دے، کوئی افواط و بکواس میں گزار دے، کوئی چکروں میں گزار دے، کوئی کھیل کود میں گزار دے، کوئی گپے اڑانے میں گزار دے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو مغفرت ملنی تھی، جو بخشش کا پروانہ ملنا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس رات اللہ کے طرف سے ندا کرائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی انسان جو اپنے گناہوں سے تنگ آ چکا ہے کوئی ایسا انسان جو گناہوں سے ڈوب چکا ہے، جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے وقت میں بھی رب اسے کہتا ہے، آجا میرے بندے، میں بخشش فرمانے کے لیے تیار ہوں، آجا میرا بندہ، میں تیری مغفرت کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے، چاہے تمہارے گناہ ذرات کے برابر ہو جائے، چاہے تمہارے گناہ ریت کے برابر ہو جائے، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنی رحمت کو دیکھوں گا، میں اپنی بخشش کو دیکھوں گا، میں اپنی مغفرت کو دیکھوں گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ وہ ملک الملوک ہے جو بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، جو بندے کے کرتوت کو نہیں دیکھتا ہے، جو بندے کے برے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے۔ جب وہ مغفرت کرنے پہ آتا ہے، جب وہ بخشش کرنے پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، اپنے دریا دلی کو دیکھتا ہے، فراخ دلی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور یقیناً اس رات شب برات میں اللہ خوش ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے، اور جب انسان بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، ایسے وقت میں وہ انسان کچھ نہ کچھ آفر کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو کہتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، آج جو مانگے گا وہ تجھے دیا جائے گا۔ جس طریقے سے جب ایک شوہر خوش ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، آج مانگ لے، جو کچھ مانگے گی آج تجھے میں دیتا چلا جاؤں گا، بیوی جو بھی کچھ مانگتی ہے شوہر نوازتا چلا جاتا ہے۔ یقیناً اسی طریقے سے شب برات میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، شب برات میں اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں کو کہتا ہے، اے میرے بندے مانگ، آج تو مغفرت مانگے گا مغفرت دے دوں گا، بخشش مانگے گا بخشش دے دوں گا، گناہوں سے نجات مانگے گا گناہوں سے نجات دے دوں گا، جنت مانگے گا جنت دے دوں گا۔ میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اس گناہ کو جو رات میں کیا تھا، دن میں کیا تھا، جب بھی کیا تھا، تیرے کسی گناہ کو نہیں دیکھوں گا۔ آج میں خوش ہوں، میری طرف سے اعلان ہے، میری طرف سے یہ صدا ہے، میری طرف سے یہ نجات ہے، میری طرف سے یہ گولڈن چانس ہے، یہ آفر ہے، اور یاد رکھا جائے وہ آفر صرف اسی رات کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے، جب وہ رات ہمارے درمیان آ جائے، مغفرت کی رات، تو پھر ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی مغفرت